अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल हम सफ़र तूफाने की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। तो चलें अब शुरू करती हूँ नावल हम सफ़र तूफाने एपिसोड 11। सूरज ढल चुका था। रात की स्याही आहिस्ता आहिस्ता आसमान को अपनी लपेट में ले रही थी। ऐसे में वो छत पर रखे झूले पर बैठी गहरी सोच में गुम थी। उसका और अहराम का ताल्लुक बस चंद लम्हों का था या पहले से था, उसे समझ नहीं आता था। वो जब पहली बार गांव आई थी तब उसे सब अच्छे लगे थे सिवाय अहराम के। वह अजीब ज़िद्दी तबीयत का मालिक इंसान उसे एक आंख नहीं भाया था। हर वक्त सब पर रोब जमाने को तैयार। आराम ने बाकी सब के साथ उस पर भी रोब जमाना शुरू किया तो उसे चिढ़ सी होने लगी। वो कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी जो बुरा ना मानती। और फिर एक दिन जब वो बाहर जा रहा था अपना मुल्क छोड़कर, हवेली में दावत का एहतमाम किया गया और उस दिन तैमूर से बात करते करते अचानक उसे लगा कोई उसे देख रहा था। पहले तो वह समझ नहीं सकी। वो उठकर किचन में आई तो वो पीछे चला आया। आइंदा किसी से फ्री होते ना देखूं मैं तुम्हें, तुम मेरी हो, मेरी ही रहोगी। उससे कान में सरगोशी करते वो उसे साकत करता वहाँ से निकलता चला गया। लेकिन वो सरगोशी और खौफ उसके दिल में डेरा जमा गए। उस दिन के बाद से वो अपनी दुनिया में मगन हो गई। उसकी हर सालगिरह पर उसके लिए गिफ्ट आता था जिस पर उसकी दोस्त का नाम लिखा होता। वो दोस्त जो अरसा हुआ पाकिस्तान छोड़ गई थी, लेकिन ये बात सिर्फ वो जानती थी कि ये गिफ्ट भेजने वाला असल में है कौन। और अब जब वो ये सब भूल गई थी तो वो खुद आ गया था उसे हर चीज़ फिर से याद दिलाने के लिए। इतना ना याद किया करो कि मुझे हिचकियाँ आने लगें। अपने करीब से आती आवाज़ पर वो बुरी तरह चौंकी थी। रिलैक्स, अब इतना भी डरावना नहीं हूँ मैं। डराने का पता नहीं मगर एक बहुत बड़े ढीठ इंसान है आप, आई समझ आपको। अच्छा ठीक है, मान लिया ढीठ हूँ, अब आगे क्या? क्या मतलब आगे क्या? यार तब छोटा था, अक्ल नहीं थी और फिर उसके बाद साइको लवर की इतनी फिल्म्स देख ली थी कि बिल्कुल वैसा ही बनना चाहता था, मगर एहसास होने पर पीछे हट गया था ना। वो किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गलती का एतराफ़ कर रहा था। दिल ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। चांद की रोशनी उस पर पड़ती उसे मजीद वजी बना रही थी। वो बस उसे देख कर रह गई। माफ़ी मांग रहा हूँ मगर इतना सुन लो, तुम मेरी ही हो, इस बात पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। उसकी बात पर दांत पीसते वो गुस्से से उठी। मुझसे दूर रहिएगा अहराम शाह, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इससे कहती वो सीढ़ियाँ उतरते तेज़ी से अपने कमरे में आ गई। दिल था कि बेकाबू होकर बाहर आने को तैयार था। मामूल की तरह आज भी सुबह का सूरज हवेली पर पड़ा मगर कुछ खुशियाँ लेकर। सुबह सुबह सबको इतनी बड़ी खुशखबरी मिली थी कि सबके चेहरे तमानिया से चमक उठे। तैमूर के घर खुशखबरी थी। अम्मा बेगम तो खुशी से फूले नहीं समा रही थीं। उन्होंने इसी वक्त गांव भर में सदका देने के लिए सामान मंगवाया और अब दिल और नैन उनकी मदद कर रही थीं, जबकि आराम लाउंज में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। दिल बच्चे, ज़रा जाना, देख किचन में मेवा का टोकरा है, वो यहाँ भेज। अम्मा बेगम के कहने पर वो जल्दी से किचन में आई थी और इसके थोड़ी देर बाद अहराम भी उसके पीछे ही किचन में आया था। बड़ी खुश लग रही हो मैडम, आपको कोई मसला है? नहीं, मुझे क्यों मसला होगा, अच्छा ही है खुश हो तो। जाहिर है फुप्पो बनने वाली हूँ तो खुश तो मुझे होना ही है ना। आराम को जवाब देते उसने पानी का गिलास लबों से लगाया। हाँ मोहतरमा, फुप्पो नहीं चाची। आराम की बात पर पानी पीते उसे बुरी तरह से फंदा लगा था। आराम से क्या हो गया है? उसके हाथ से गिलास लेते उसने दिल की कमर सहलाई। थोड़ा बेहतर होने पर वह एक झटके से उससे दूर हुई थी। अब ठीक हो? वैसे मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी तुम इतना खुश हो जब हमारा बेबी। शट अप हराम, जस्ट शट अप, बहुत बकवास हो गई है। आप अपनी बेहुदा बातें अपने पास रखें, आई समझ आपको। गुस्से से कहती ही वो किचन से निकलती चली गई। इस इंसान ने उसका जीना हराम करके रख दिया था। मरी से वो और अबरार एक साथ बैठे थे मगर अबरार रास्ते में उतर गया था जबकि वो यहाँ गाँव आ गई। पूरे 1 महीने बाद वो गांव आई थी मगर अबरार से दूरी ने उसका दिल उदास कर दिया था। बुझे दिल से वो हवेली की तरफ बढ़ी थी मगर हवेली के दरवाजे पर लोगों का हुजूम देख वो रुक गई। लगता है बड़ी भी मर गई, खुद से कहते वो और आगे हुई तो अम्मा बेगम को गांव की औरतों को सामान देते देख अचंभे का शिकार हुई। क्या नैन? उसका दिमाग क्लिक हुआ था। फौरन से पहले वो आगे बढ़कर हवेली में दाखिल हुई तो बिल्कुल सामने नैन और दिल बैठे थे, जबकि आसिया अम्मा बेगम के साथ लगी बैठी थी। बदमज़ा होते उसने अम्मा बेगम को सलाम किया। उसे जवाब देती वो वापस लोगों की जाने मुतवज्जे हो गई। अरे दिल, तुम कब आई गाँव? अस्सलाम वालेकुम बड़ी भाभी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो आए हुए 1 महीना होने वाला है। खैरियत, अभी तक घर वापस नहीं गई? उसका अंदाज़ ऐसा था कि दिल को सबकी का एहसास हुआ। ये इसकी खाला का घर है, जितना मर्जी चाहे रहे, आपको कोई एतराज़ है अक्सा भाभी?
آرام کی آواز پر اقصیٰ نے ایک جھٹکے سے اسے دیکھا تھا۔ آرام کو دیکھ اقصیٰ کے چہرے کا رنگ فق ہوا تھا۔ وہ کم از کم اس کی موجودگی تو یہاں تصور میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے یہاں دیکھ کر آپ کو اچھا نہیں لگا؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تم کب آئے یہاں؟ میں بس کچھ ہی وقت پہلے آیا ہوں، مگر آپ گھر میں نہیں تھیں، شاید کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں اقصیٰ کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ مشکل چہرے پر مسکراہٹ سجائے اقصیٰ نے اپنا دھیان نین کی طرف کیا تھا۔ خطیب کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ وہ باہر گئے ہیں، نین نے بہت آہستگی سے جواب دیا، جس پر وہ سر ہلاتی آسیہ کے جانب بڑھ گئی۔ اس انسان کو بات کرنے کی بالکل بھی تمیز نہیں ہے۔ دیکھا نہیں کیسے اقصیٰ بھابھی بیچاری شرمندہ سے لگ رہی تھی۔ احرام کے خلاف بولنا تھا، اس لیے آج اس اقصیٰ سے بھی ہمدردی ہو رہی تھی۔ میں صرف اپنی بیوی سے تمیز سے بات کروں گا۔ وہ کب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تو اسے بالکل بھی احساس نہیں ہوا۔ میں جاتی ہوں، نین سے کہتے وہ فوراً سے اس کی نظر سے اوجھل ہوئی تھی۔ بری بات ہے احرام بھائی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کی دیورانی کو زیادہ شوق ہے میری برائیاں کرنے کا، شرارت سے کہتا وہ اسے ہنسنے پر مجبور کر کیا تھا۔ اقصیٰ نے نفرت سے ان دونوں کو ہنستے دیکھا تھا۔ آج آسیہ کے گھر والوں کی دعوت تھی، سارا انتظام ہو چکا تھا۔ وہ نیچے اماں بیگم اور دل کے ساتھ سارے کام کروا رہی تھی، اور اب ان کے کہنے پر وہ دونوں ہی تیار ہونے اوپر آئی تھیں۔ خطیب کے بغیر آج سب کچھ سونا سونا لگ رہا تھا۔ بے دلی سے تیار ہوتے ہوئے شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اپنی جویلری پہننے لگی۔ تبھی اچانک کسی نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں قید کیا تھا۔ بری طرح چونکتے اس نے مڑ کر دیکھا تو خطیب کو دیکھ اس کی آنکھوں کی چمک پڑی۔ آپ کب آئے؟ بس ابھی آتے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس سے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے کندھے پر لب رکھتے کہتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ اف، یہ جو رنگ ہے نا اس چہرے کا، میرا سب سے خوبصورت رنگ ہے۔ کون سا رنگ؟ آپ کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے وہ اور میرے نام پر آنے والی یہ سرخی مجھے احساس دلاتی ہے کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ جب جب میں یہ دیکھتا ہوں میرے دل میں محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کے شانے پر اپنی ٹھوری رکھتا ہوا اسے مبہوت کر گیا تھا۔ مجھے آپ کی آنکھیں بہت پسند ہیں۔ اس کی طرف رخ کرتے نین نے ہولے سے اس کی آنکھوں کو چھوا۔ خطیب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میری آنکھیں میں پورا کا پورا نین تارا کا ہوں۔ اس کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کرتا وہ اسے فرش سے عرش پر بٹھا گیا۔ آئی لو یو نین تارا، میں بتا نہیں سکتا آج سے صبح سے لے کر اب تک میں نے آپ کو کتنا مس کیا۔ اس کے لبوں پر جھکتے وہ اس کی مسکراہٹ کے رنگ چرا گیا تھا۔ اس سے الگ ہوتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھتے مسکرایا۔ اسے اب لپسٹک کی ضرورت تو نہیں ہے۔ خطیب کے شرارتی انداز پر نین نے ایک مکہ اس کے کندھے پر مارا، جس پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ظالم لڑکی۔ ہاں، میں ہی ظالم ہوں، لیکن اب آپ اچھے بچوں کی طرح فریش ہو جائیں، میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں۔ اس کا دھیان بٹانے کو کہتی وہ جلدی سے الماری سے خطیب کا ڈریس نکالنے لگی۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں تیمور مجھ سے چھوٹا ہے، مگر جیت گیا وہ مجھ سے، اب ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے، کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں پتا، اب آپ جائیں نا پلیز۔ اس کی باتوں سے بچنے کی خاطر اسے جلدی سے کپڑے دیتے نین نے خطیب کو بمشکل واش روم بھیجا اور خود تیار ہونے لگی۔ چہرے پر خوشی کی چمک نمایاں تھی۔ خطیب کی محبت کا رنگ ایسا چڑھا تھا کہ کوئی بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا۔ من پسند گانا گنگناتے اس نے اپنی تیاری مکمل کی اور خطیب کے باہر آنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو نین کہیں نہیں تھی۔ اس کی چالاکی پر مسکراتا وہ خود بھی تیار ہونے لگا۔ مہمان آ چکے تھے۔ نین اور دل ملازمین کے ساتھ کچن میں موجود سارا سامان ایک بار پھر چیک کر رہی تھیں۔ سب کچھ چیک کرتے وہ لاؤنج میں سب مہمانوں کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ بھائی ماشاء اللہ، گھر میں بڑی رونق ہو گئی ہے۔ آسیہ کی امی کی بات پر اماں بیگم مسکرا اٹھیں۔ اب تو اور رونق ہونے والی ہے، ہماری آسیہ نے خوشی ایسی دی ہے ہمیں۔ اماں بیگم نے آسیہ کی بلائیں لیں۔ خطیب نظر نہیں آ رہا؟ اماں بیگم وہ اوپر ہیں، فریش ہو رہے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ نین کے جواب پر سیڑھیاں اترتی اکثر رکی۔ خطیب آ چکا تھا تو اس سے کیوں نہیں ملا؟ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس پلٹی۔ اس کا رخ خطیب اور نین کے کمرے کی طرف تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو سامنے ہی خطیب کو تیار ہوتا پایا۔ خطیب، اقصیٰ تم کب آئیں؟ آپ تو شاید نہیں چاہتے تھے میں یہاں آؤں، مگر یہ میرا گھر ہے، مجھے تو یہاں آنا ہی تھا نا۔ اس کی بات پر وہ الجھا تھا۔ گھر آیا اور میرے پاس آنا بھی ضروری نہیں سمجھا آپ نے؟ کیا بول رہی ہو اقصیٰ؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں تم واپس آ گئی ہو۔ بہانے بنانا بند کریں خطیب، ابھی نین نے نیچے سب کے سامنے بتایا ہے کہ آپ آ گئے ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس نے آپ کو میرے بارے میں نہیں بتایا ہوگا، میں اس کے سامنے ہی آئی تھی۔ وہ کسی طور ماننے کو تیار نہیں تھی۔ گہرا سانس لیتے خطیب نے خود کو کام ڈاؤن کیا۔ اقصیٰ، نیچے مہمان موجود ہیں، سب میرا انتظار کریں، میں اس بارے میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس سے کہتے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا اور اس کے یوں جانے پر اقصیٰ کو آگ لگی تھی۔ آخر وہ کیسے اسے یوں بیچ بحث کے دوران چھوڑ کر جا سکتا تھا؟
لگتا ہے اس جادوگرنی کا جادو چل گیا ہے، ایک بار بچہ ہو جائے پھر دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں نین تارا۔ تجھے اس گھر سے دھکے دے کر باہر نہیں نکلوایا تو میں بھی اکسا نہیں، اور تم خطیب شاہ، تمہیں تو ایسا دھسکا دوں گی کہ ساری زندگی تڑپتے گزار دو گے۔ غصے سے بڑبڑاتے وہ کمرے سے باہر نکلی تو اور اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ اس کا اب کوئی ارادہ نہیں تھا باہر جا کر بیٹھنے کا، وہ ابھی کسی کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ نیچے لاؤنج میں سب اقصیٰ کے منتظر تھے، خطیب بھی آ گیا تھا مگر نہیں آئی تھی تو وہ ہی نہیں آئی تھی۔ چلیں اب کھانا کھاتے ہیں۔ وہاب شاہ کے اشارے پر سب اٹھے تھے۔ خطیب، اقصیٰ کہاں ہے؟ سب کے ڈائننگ ایریا میں جاتے ہی اماں بیگم خطیب کے پاس آئیں۔ اوپر ہے۔ تو اسے نیچے لے کر کیوں نہیں آئے بیٹا؟ اماں بیگم، اس کا موڈ نہیں ہوگا اس لیے نہیں آئی۔ آپ پریشان مت ہو، مہمانوں کو وقت دیں، باقی میں ہوں نا، یہاں سب سنبھال لوں گا۔ اس کے تسلی دینے پر وہ سر ہلاتے مہمانوں کی جانب بڑھ گئیں۔ لگتا ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی ہے۔ بکواس مت کیا کر، اگر تو اس کی عزت نہیں کر سکتا تو اسے برا بھی مت بول احرام۔ اس کے ناگواری سے کہنے پر احرام کندھے اچکا گیا، جبکہ صوفے پر بیٹھی دل نے ان کی پوری بات سنی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا آخر کیوں احرام اقصیٰ کو پسند نہیں کرتا، ایسی کون سی بات ہے جو وہ اتنا سخت ناپسند کرتا ہے اسے۔ چلیں میڈم، کھانا کھا لیں، ہونے والی بہو ہیں آپ اس گھر کی، بھاڑ میں جاؤ تم۔ اس کی بات پر غصے سے بھناتے وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ کوئی دھن گنگناتے وہ اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ اسے تنگ کرنے میں جو مزہ تھا وہ شاید کسی دوسرے کام میں نہیں تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چل ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔